أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح حاصل ہو اور تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ خدا کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، یہ منظر تمہارے سامنے ہو تو اپنے رب کی گن گاؤ، اپنے رب کی حمد کرو، تمہاری تسبیح حمد ہو، اپنے رب کے گن گاؤ اور اس سے مغفرت طلب کرو۔ انہ کان توابا، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کہا جا رہا ہے، خبر دی جا رہی ایک فتح تمہیں حاصل ہوگی، تم فاتح ہوگے، یہ خدا کی مدد ہوگی، خدا کی مدد سے تمہیں کامیابی حاصل ہوگی، تم فاتح ہوگے اور تم دیکھو گے کہ لوگ فوج در فوج، گروہ در گروہ اسلام لے آ رہے ہیں، اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ منظر تمہارے سامنے ہوگا، یہ منظر تمہارے سامنے ہوگا۔ اس موقع پر تمہیں خدا کا گن گانا ہے، خدا کی تسبیح، تمہاری تسبیح ہے خدا کی حمد ہو، اس کی تعریف، اس کی ستائش میں رطب اللسان رہو۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اور استغفار مغفرت طلب کرو، انہ کان توابا، وہ بہت زیادہ تواب ہے۔ تم متوجہ ہو اس کی طرف پلٹو، وہ قبول کرنے والا ہے، تمہارا استقبال کرنے والا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اس کی حمد کرو، حمد حصے میں آئے تمہارے، بڑی چیز ہے، خدا کی ذات بڑی محبوب ہے، لیکن اس کا جو فیض ہے اور کرم ہے، اس کی جو عنایات اور نوازشات ہیں، ان کا بھی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ تم اس کی تسبیح کرو، اس کی حمد کرو اور واستغفروا، اور استغفار کرو۔ استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ کوتاہیاں ہوئی ہوں اس کے لیے درخواست تمہاری ہو، خدا اس کو عفو درگزر سے کام لے، کوتاہیوں کے سلسلے میں عفو درگزر سے کام لے، اور جو کچھ نیکیاں بن پڑیں انہیں وہ قبولیت بخشے۔ استغفار کا مطلب صرف گناہوں کو معاف کرنا نہیں ہے، بلکہ استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی رحمت سے ڈھک لے، گناہ ہو یا نہ ہو وہ اپنی رحمت سے ڈھک لے، یہ مغفرت ہے۔ اس کی رحمت گھیر لے ہم کو، اس کی رحمتوں میں ہم ہوں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے استغفار کرو، اس سے طلب کرو کہ وہ اپنی رحمت میں لے لے، اپنی رحمت سے ڈھک لے، اور کچھ اگر کوتاہیاں ہوئی ہوں تو عفو درگزر سے کام لے، اس سے مایوس کبھی نہ ہو۔ انہ کان توابا، بہت زیادہ توجہ دینے والا، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، لذت جود عطا کرنے کی لذت سے وہ آشنا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جب خدا کی مدد آئے، فتح حاصل ہو، فاتح ہو، اور اس کی علامت یہ ہے کہ جوک در جوک لوگ اسلام کی طرف رجوع ہو رہے ہوں، دین اللہ میں داخل ہو رہے ہوں،
اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہوں، یہ منظر تم دیکھو تو خدا کی حمد کرو، اس کی رحمت تمہیں ڈھک لے، اس کی تمنا کرو، اس کی طلب کرو، تمہاری یہ دعا ہو۔ اور یہ محض خود خیالی نہیں ہے، انہ کان توابا، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت زیادہ متوجہ دیتا ہے۔ وہ التفات بڑی چیز ہے، وہ متوجہ ہو ہماری طرف، یہ بڑی چیز ہے۔ ہم پر کرم ہو، اس کا نوازش ہو، یہ بڑی چیز ہے۔ ہماری کوتاہیوں سے درگزر کرے وہ، یہ اس کی رحمت ہے۔ تو ایک چھوٹی سورہ ہے، کچھ خبریں بھی ہے، اور ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے، ہمارے اندر کیا تڑپ ہونی چاہیے، ہمارا جذبہ کیا ہونا چاہیے، ہماری تمنائیں کیا ہونی چاہیے، یہ سب اس سورہ کے اندر آ گیا ہے۔ خدا کے دین کا غلبہ، لوگوں کا اس دین کے اندر داخل ہونا، اس سے اچھا منظر دنیا میں اور کیا دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ تو ایسے موقع پر خدا کا شکر گزار ہو، اس کی تسبیح کرو، اس کی حمد کرو، اور اس سے یہ طلب کرو کہ وہ اپنی رحمت سے ڈھک لے، اپنی نوازشات سے، اپنی عنایات سے ہم کو ڈھک لے، اور ہماری کوتاہیوں سے صرف نظر کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔